أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We are continuing with a muraja'a of Surah Al-Baqarah, starting with ayah 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود ولا شيء وهم يتلون الكتاب. یہود کہتے ہیں نصارہ کسی سالڈ چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہود کسی چیز پر نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں غلط ٹریک پہ ہیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے کو بلیم کرنا، ایک کمپیریٹیو رویہ. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ تو دونوں ہی اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے کو اتنا بلیم کیوں کرتے ہیں اور دوسرے کو غلط کیوں پروف کرنے میں اپنی انرجیز کو ضائع کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کو اکیوز کرتے ہیں؟ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کی باتیں ان لوگوں نے کی جو کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا اس کے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہونا چاہیے نا. دونوں کا رویہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا. If you are someone whom Allah has given the ilm of the Quran, then your attitude and the attitude of somebody who did not know the book of Allah and its meaning and did not have faith on it, how can you both be the same? Jews read Torah. Torah confirmed Isa alayhi salam as a prophet, but then they didn't accept it. Vice versa, Christians had the Gospels, the Injil. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا. اہل عرب بھی تو بنی اسماعیل تھے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے. وہ کچھ اچھے عمل ضرور کرتے ہیں مگر پھر وہ انکار بھی کر دیتے ہیں. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. تو اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. And mind you, this last part of the ayah is not just for them, it's for us as well. نٹشل کیا سمجھ آ رہا ہے؟ اتنا زیادہ انرجی فقہی ڈفرنسز پہ اور ان چیزوں پہ نہ لگائیں، اور جو خود لگتا ہے بحیثیت محسنین اور وہ جو اللہ کے آگے سر جھکاتے ہیں، ہمیں اپنے عمل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دوسروں کی غلطیوں پہ کم توجہ دینی ہے، اپنے عمل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. بڑی اہم آیات آنے والی ہیں مساجد کے بارے میں. رمضان کا مہینہ ہے، امید ہے جتنا ممکن ہو سکے ہم باجماعت نماز کا فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. باجماعت نماز کا ثواب 25 سے 27 گنا زیادہ بتایا گیا ہے، اور خاص طور پہ مردوں کے لیے تو حکم کے درجے میں ہے. عورتوں کے لیے عید نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سٹرونگلی کہا ہے کہ ضرور جائیں، حتیٰ کہ اگر پیریڈز کی حالت میں ہو تو بھی عید نماز کے لیے جائیں اور پیچھے بیٹھ کے مومنین کی دعا میں شامل ہوں. So let's see what's being said over here. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکتا ہے کہ ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اور وہ کوششیں کرتا ہے ان مساجد میں خرابی کی یا فتنے کی. Who is more unjust than the one who prevents people from the places of worship, the masajid of Allah, and forbids the mention of his name therein, strives to ruin them. أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. ان کے لیے جن کی نیت اتنی خراب ہو، ان کے لیے ان مساجد میں جانا بھی پراپر نہیں ہے. مَا كَانَ لَهُمْ، انہیں نہیں وہاں جانا چاہیے کہ وہ وہاں داخل بھی ہوں مگر یہ کہ ڈرتے ہوئے. إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے جو ایسی کانسپریسیز چلتے ہیں مؤمنین کے خلاف. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ویٹ کر رہا ہے.
مائنڈ بلاکس کیا تھے پچھلی آیت سے بھی دیکھیے. مشرکین کو لگتا تھا ہمارے پاس تو بیت اللہ ہے, ٹھیک ہے, کعبہ. کرسچنس کو لگتا ہے تھا کہ اللہ نے انہیں اپنا نعوذ باللہ only begotten son has been sent down to them. Jews thought connections with prophets was their specialty and they were the chosen ones. ہر ایک اپنے آپ کو chosen one سمجھ رہا تھا. آج کے مسلمان کی بھی similar psyche ہے, گروپ بازی ہے, گروہ بندی ہے, اپنے ٹیچر کو, اپنے امام کو, اپنے لیڈر کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش ہے. اس سب کے بجائے فوکس قرآن کی طرف کرنا چاہیے. اب یہاں جو بات آ رہی ہے کہ انہی چیزوں کی وجہ سے اس کو اس آیت سے ریلیٹ کریں, انہی چیزوں کی وجہ سے مساجد بھی الگ ہو جاتی ہیں. یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہاں نہیں جاؤ, یہ وہ والی مسجد ہے, وہاں نہیں جاؤ, یہاں پہ وتر اس طرح سے پڑھتے ہیں, یہاں پہ وہ چیز اس طرح سے پڑھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے فقہی ڈفرینسز کے پیچھے ہم نے آپ کتنے ینگ بچوں سے یہ باتیں سنیں گی, بوائز اسپیشلی, جیسے ہم جینز میں مسجد چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے ہمیں نکال دیا. سو یو نو انسٹیڈ آف انکلوسیوٹی, اور میں پھر کہہ رہی ہوں بنیادی احکامات پہ کمپرومائز نہیں ہے, مگر چھوٹی چیزیں, جیسے آج کل میں جہاں نماز کے لیے جا رہی ہوں, پیچھے خاتون میرے ساتھ تھی, نماز نہیں پڑھنی تھی ہم لوگوں کو, تو ہم اگر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مستقل اپسیٹ ہو رہی تھی کہ میں بہت زیادہ ناراض ہوں کہ یہ ایک لڑکی ہے, یہ ہٹ کے تراویح پڑھ رہی ہوتی ہے. اب اس بچی کے حلیے سے پتہ چل رہا تھا وہ آئدر فرسٹ ٹائم نماز کے لیے آئی تھی, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ از اے نفلی نماز. فرض کے وقت وہ سب کو جوائن کر رہی تھی, نفل وہ الگ بیٹھ کے پڑھ رہی تھی. لیٹ ہر, تاکہ وہ سیکھے, اور انشاءاللہ گریجولی سلولی 15 دن بعد 20 دن بعد محبت سے ہم اسے ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو انسٹیڈ آف یونائٹنگ, الگ الگ کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ بلیمنگ ایٹیٹیوڈ, اس میں احتیاط کرنی چاہیے. میں اس وقت فقہی احکامات نہیں دے رہی, نعوذ باللہ, نہ میرا مقام ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے. انشاءاللہ آج کے لیسن میں حکمت کی بھی بات آئے گی. اب یہاں پہ کیا ہے, مساجد کی خرابی, مساجد پیس, سکینہ, ذکر اللہ کے لیے ہے, بٹ سچ ایٹیٹیوڈز ڈرائیوز اوے پیپل اینڈ mosques become deserted. میں ایک دو جلدی سے احادیث آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے, اور میں جسٹ بتا رہی ہوں, قیامت کے قریب مسلمانوں کی مساجد ایپرنٹلی دیکھنے میں بہت آباد ہوں گی, خوبصورت ہوں گی, ornately ڈیکوریٹڈ ہوں گی, مگر اصل میں وہ ویران ہوں گی, کیونکہ ان میں نمازی کم ہو جائیں گے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 6 کام ہیں جو انسانیت اور شرافت کے ہیں. ان میں سے 3 کام سفر کے دوران کیے جاتے ہیں اور 3 کام حضر میں کیے جاتے ہیں. تین کام جو حضر میں کیے جاتے ہیں, حضر کیا مطلب, دا پلیس ویئر یو آر اسٹیشنڈ, جہاں آپ ریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تلاوت قرآن, مساجد کی تعمیر یا مساجد کو آباد کرنا, اور ایسے لوگوں کا ایک گروہ بنانا جو کہ آپ کو دین کے معاملات میں مدد کریں. سفر کے 3 کام انہوں نے کیا بتائے, اپنے مال میں سے غریب دوسرے جو فیلو ٹریولرز ہیں ان پر خرچ کرنا, اچھا اخلاق رکھنا, and being pleasant with them, with co-travelers. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, whoever made a mosque to get Allah's pleasure, Allah will make for him a similar house in Jannah. اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد بنانے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم کسی شخص کو بار بار مسجد سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. A hadith tells us that deeds that result in Allah deleting, forgiving our faults.
یعنی اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دیں ہمارے گناہ، لٹرلی ہمارے نامہ اعمال سے فگیو کر دیں. کون سے ایسے عمل ہم کر سکتے ہیں جس سے گناہ نامہ اعمال سے ڈیلیٹ ہو جائیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں. ان ٹائمز آف ٹربل ڈوئنگ اے پرفیکٹ وضو، سمجھ گئے؟ یعنی بہت مشکل حالات میں بھی بڑا ٹھہرا ہوا اور اچھا وضو کرنا. پھر مسجد کی طرف خوب قدم اٹھا کر جانا. آپ میں سے کوئی اگر گاڑیوں میں بھی جا رہا ہے نا مساجد کی طرف، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی کاؤنٹ کریں گے. پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے منتظر رہنا، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رباط ہے. رباط کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کا دوسرے سے ربط ہے. یعنی آپ ایک نماز کے بعد سوئچ آف نہیں کرتے، ابھی بھی دماغ وہیں، دل وہیں لگا ہوا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں جو بھی مسجد جاتا ہے صبح اور شام، اللہ سبحانہ و تعالی، ابو ہریرہ سے روایت ہے یہ حدیث، کہ جو کوئی مسجد صبح اور شام جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی تیاری کرتے ہیں کہ اس شخص کی میزبانی فرمائیں صبح اور شام. تو مساجد کا بہت زیادہ اجر ہے. ایک حدیث میں ہے give news of complete نور on قیامت to those who come to mosques when it is dark. اور وہ حدیث تو آپ کو پتہ ہی ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہیں مساجد. اللہ کو کون سی جگہیں سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ بازار. فوڈ فار تھاٹ. ٹھیک ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مساجد میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو اس سے ڈسٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے پوری ایک سازش تھی، ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ وہاں جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے. اب آہستہ آہستہ جیسے ہم دوسرے پارے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کو قبلے کی تحویل کا واقعہ نظر آئے گا. It was an important incident in the history of Islam. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی گئی. اور اس کے بعد ڈیورنگ نماز، جو مسجد قبلتین ہے مدینہ میں، اس کی امپورٹنس یہی ہے کہ ڈیورنگ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے اور قبلہ چینج ہوتا ہے، اور صحابہ وداؤٹ کوسچن ان اے اسٹیٹ آف پریئر they turn their direction behind رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اتباع سنہ میں وہ لوگ کوئی سوال نہیں کرتے تھے. ہم لوگ غلط جگہوں پر سوال کرتے ہیں. تو اس لیے دیکھیں کہ ہنٹس آنا اس کی شروع ہو گئی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو جہاں بھی کوئی کہیں تم ہو، تم اپنا چہرہ اللہ کے چہرے کی طرف موڑ لو، یا whichever direction you turn your face there is the presence of Allah. تم جہاں کہیں منہ موڑو گے وہاں تم اللہ کا چہرہ پاؤ گے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وسعت والے بھی ہیں اور علم والے بھی ہیں. یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے اپارٹ فرام دا ڈائریکٹ کانٹیکسٹ آف دا چینج آف دا قبلہ؟ اللہ ہر جگہ ہے. So whether you live in the east or the west, you're still Muslim. ایسے تو نہیں ہوتا ویکیشن پہ ہم تھوڑا کسی اور موڈ میں آ جاتے ہیں اور پھر گھر آتے ہیں تو کچھ اور موڈ ہو جاتا ہے. فوڈ فار تھاٹ، جسٹ گیونگ فوڈ فار تھاٹ. میں دوبارہ پڑھتی ہوں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. To Allah belong the east and the west. Whichever direction you turn your face, there is the presence of Allah. Surely Allah is all embracing and all knowing. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا. سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہیں، ابو ہیں ان چیزوں سے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی رب تعالیٰ کو بیٹے کی کیا ضرورت؟ یہ تو ہم انسانوں کی کمزوریاں ہیں.
کل لہ قانتون، سب اس کے لیے قانت ہیں، قنوت کے ساتھ اس کی عبادت کر رہے ہیں. ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا، قاف نون تا روٹ ہے یہاں پہ. جب عبادت عجز کے ساتھ کی جائے، فرما برداری کے ساتھ کی جائے اور مستقل کی جائے، کنسسٹنٹ، کانسٹنٹ، ڈیواؤٹ ورشپ، تو آسمان اور زمین کی ہر مخلوق تو اللہ کے لیے قانتون میں سے ہے. اللہ کو کیا ضرورت اولاد کی؟ بدیع السماوات والارض، وہ آغاز کرنے والا ہے آسمان اور زمین کا. صرف یہاں خالق نہیں، یہاں بدیع، بعد العین، لفظ بدعہ بھی اسی سے ہے. جب کوئی چیز، نئی چیز اوریجنیٹ کی جاتی ہے جس کا پہلے کوئی پریسیڈنس نہیں تھا. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بے شک وہ کہتا ہے اس معاملے کے لیے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. پاورفل ورڈز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، پاور کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جہاں وہ آتا ہے نا کہ زکریہ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے اولاد کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا بیٹا ہوگا یحییٰ. اب وہ اللہ پہ ظاہر ہے بھروسہ تھا، تبھی تو وہ دعا کر رہے تھے کہ رب تعالیٰ تو میریکلز بھی کر سکتے ہیں. بٹ جب انہوں نے خوشخبری سنی تو انہوں نے کہا کیسے ہوگا بیٹا، میں بوڑھا، میری بیوی بانجھ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا بس اللہ کہے گا کن فیکون، وہ ہو جائے گا. یہ بڑا ایمان تازہ کرنے والے الفاظ ہیں. معذرت کے ساتھ یہ انسٹرومنٹس کے ساتھ جھومنے کے لیے نہیں ہے الفاظ، یہ لائف چینجنگ ایٹیٹیوڈز ہیں. یہ ہمارے فیتھ کا حصہ ہے، کلام پاک کا حصہ ہے. کلام پاک کے الفاظ کو بڑا احتیاط اور ادب اور احترام اور تکریم کے ساتھ پڑھنا چاہیے. وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، جن کو کوئی نالج نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹلی کیوں نہیں بات کرتے، یا ہمارے اوپر کوئی نشانی بھیجیں، کوئی معجزہ بھیجیں، کوئی آیت بھیجیں. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہتے تھے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، انہی کی طرح کی باتیں کرتے تھے. یعنی سیم مینٹالٹی ہے. تشابہت قلوبہم، ان کے دل مل گئے ہیں. اب یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو یہاں سمجھیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنریشنز پہلے بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. تشابہت قلوبہم، ان کے ہارٹس اور آن دا سیم پیج، دل ایک جیسا ہی سوچ رہے ہیں. اب سمجھ آیا کہ ہم کیوں کنیکشن باندھنا چاہتے ہیں صحابہ کرام سے، کیوں کئی دفعہ ان کی باتیں پڑھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیوں ہمیں کہا گیا کہ ہم ان کے عمل پہ چلیں. کیونکہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے دل ان سے مل جائیں. Some relationships and connections are above distances, whether in miles or centuries or even life and death. It is the common cause, and it is being on the same path that unites you even after 1400 plus years. We are nothing like them and we cannot reach their levels, but we can love them and emulate them and follow them and learn from them. اور یہی ہمارا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. اللہ تعالیٰ اسی طرح کلیئر سائنس دکھاتے ہیں ان لوگوں کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. ابھی آپ سمجھیں مدینہ میں سارا کیا ہو رہا تھا.
پالیٹکس کیا چل رہی تھی. بیت المقدس قبلہ تھا پہلے جوز اور کرسچنز دونوں کے لیے. اچھا کرسچن اسپیسیفکلی ایسٹرن سائڈ کو فیس کرتے تھے. Jews in opposition, in reaction, fixed the western side for themselves. آیت دی گئی تھی جو آیت نمبر 115 آپ نے پہلے دیکھی ہے نا کہ اللہ دونوں ڈائریکشنز میں ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز سے ہم ڈویژن سیکھتے ہیں فقہ کے معاملے میں بھی. پھر 116 کو دیکھیے, عزیر علیہ السلام کو جوز نے اللہ کا بیٹا بنا دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا دیا. 117 میں اللہ کی شان بیان کی گئی کہ اسے بیٹے کی کیا ضرورت. 118 میں مشرکین جوز اور کرسچنز کو کہتے تھے اسی طرح کی چیزیں, یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سارے یونائٹ ہو گئے ہیں. تشابہت قلوبہم, ایبزرڈ باتوں میں جوز نصارہ مشرکین سب کمبائن ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے ہمارے پاس وحی کیوں نہیں آتی, ہمارے پاس معجزے کیوں نہیں آتے, اللہ تعالیٰ ہمیں سائن کیوں نہیں دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹ ہوڈ کا ڈائریکٹ سائن کیوں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیکلیریشن دے رہے ہیں اس آیت 119 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, بے شک ہم نے بھیجا آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا اصحاب الجحیم کے بارے میں. And you will not be questioned about the companions of the blazing fire. They will have to answer for themselves. وَلَن تَرْضَى عَنْكَ, اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیہود ولا النصارى, نہ یہود اور نہ نصارہ, حتی تتبع ملتہم, یہاں تک کہ تم ان کے طریقے کی, ان کی کریڈ کی, ان کے فیتھ کو فالو کرنا نہ شروع کر دو. آپ سمجھیں آج کے زمانے میں بھی ایکسیپٹنس کب ملتی ہے؟ جب آپ بالکل ان کی طرح کی باتیں کریں, بالکل ان کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں, آپ کی اپنی کوئی سیپریٹ آئیڈینٹی ایز اے مسلم نہ ہو, دین یو ریئلی ریڈلی ایکسیپٹیڈ. اور آپ یہود اور نصارہ کی تو بات نہ کریں, تب تو, اور اب تو ایک گلوبل ولیج ہے دنیا. بٹ ایون ود ان مسلمز, استغفر اللہ, you are more accepted if you dress like someone, talk like someone, eat like someone. اور بہت دفعہ ہم اپنے دین کے احکامات پہ اسی لیے نہیں عمل کر پاتے کیونکہ ہم دوسروں سے ہٹ کے نظر نہیں آنا چاہتے. کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, انا بے شک ہدی اللہ, ہدایت اللہ کی, هو الہدی, بس وہی ہدایت ہے. تم دوسروں کو فالو کرنے کی کوشش نہ کرو فار گائیڈنس, صرف اللہ نے جو ہدایت بھیج دی ہے that is the correct path. Why are you trying to dabble here and there, looking for meanings in life and searching for your identity when the identity is in front of you in the Quran and the guidance is here in the book of Allah. قُلْ إِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اور اگر تم نے پھر بھی ان کے ڈیزائرز کو فالو کیا اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ گیا ہے, even after you have found out the reality of Allah's guidance, if you still try and follow their paths and their desires just to fit in, مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ, پھر تمہارے لیے اللہ کے اگینسٹ نہ کوئی پروٹیکٹنگ کلوز فرینڈ ملے گا اور نہ کوئی ہیلپر ملے گا, اگر جانتے بوجھتے بھی اس راہ پر نہیں آتے ہو. آپ دیکھیں نا آج کے دور میں, دیکھیے لوگ سب سے پہلے فرقہ پوچھتے ہیں ود ان مسلمز بھی. دس آیت از ویری ریلیونٹ ٹو آور ٹائمز. ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں ٹرائنگ ٹو فٹ ان آور سوشل سرکلز. وہ جو ایک شعر کسی شاعر نے کہا نا, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں.
پھر ہم وہ انٹرپریٹیشنز تلاش کر رہے ہوتے ہیں, کہیں سے کوئی ایسی انٹرپریٹیشن مل جائے that I can still continue to fit in. پھر ہم authentic حدیث کی طرف نہیں جانا چاہتے. Why do you think? Because حدیث بہت ساری nitty gritties بتاتی ہے, بہت ڈیٹیلز بتاتی ہے. قرآن تو 30 جز ہے نا, 114 chapters ہیں, اس میں فریم ورک دیا گیا ہے. But then details come through the life and times of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and through his ahadith, which can either be qawli or feili, or through his placid approval. We don't want to go there. We want to fit in. اتنی کیا کمزوری ہے اپنے اندر کے, زندگی گزر گئی بس فٹ ان کرنے کے چکر میں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, وہ لوگ جنہیں ہم نے عطا کی ہے کتاب اور جو کہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا. سبحان اللہ. تلاوت کے معنی پیچھے بتائے تھے. اقرا لفظ سے فرق ہے, قراءت سے فرق ہے. تلاوت, قراءت is recitation, تلاوت is following. جب یہ ڈفرنس ہی سمجھ آ جائے نا تو ایوری تھنگ چینجز. سو دا کریکٹ قراءت از آلسو امپورٹنٹ, بٹ اٹس اے میٹر آف فیتھ آلسو دیٹ یو ڈو تلاوت. لٹرل میننگ تلاوت کا ہوتا ہے آپ کسی چیز کے پیچھے پڑ گئے, آپ چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. اولئک یؤمنون بہ, یہی تو وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے ہیں. ومن یکفر بہ, اور جس نے اس کلام کا انکار کیا, ریجیکٹ کیا, فاولئک هم الخاسرون, they are the ones who will eventually be losers. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے, دوبارہ قرآن میں آئی ہے. اے بنی اسرائیل, یاد کرو میری نعمت کو, وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر. I exalted you above all other nations. Allah exalted the Muslims above all other nations. We are the followers of the last Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, given honor and given responsibility. So need to remember that. Same topic پہلے آ چکا ہے آیا 40 میں. کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ ریئلائزیشن. نعمت کو ایکسیپٹ کرو, اس کا شکر کرو, نعمت کو یاد کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا, اور اس دن سے ڈرو یا اس دن کے لیے خود کو پریپیئر کرو یا پریکاشن لو. کون سا دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا, جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. نہ ماں باپ اولاد کے, نہ اولاد ماں باپ کے, نہ شوہر بیوی کے, نہ بیوی شوہر کے, نہ دوست دوست کے, نہ بہن بھائی, نہ کمیونٹی, نہ استاد, نہ شاگرد, nobody. We are all on our own. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ. Second concept in this ayah. اور کوئی رینسم بھی نہیں لیا جائے گا. عدلٌ means equal amount, جیسے بلڈ منی ہے, جیسے کسی کو بیل پہ چھوڑا جاتا ہے. nothing, کوئی compensation کام نہیں آئے گا. there's nothing you can give to free yourself. جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے جب سانسیں باقی ہیں, which is why each moment is so important. وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ, اور نہ کام آئے گی شفاعت. شفاعت کو سمجھ لیں انشاءاللہ آیت الکرسی میں مزید اس کو ڈسکس کریں گے. I'll touch upon it briefly today. شین فا عین ایون نمبرز کے لیے استعمال ہوتا ہے شفا. ٹھیک ہے, قرآن کی ایک سورہ میں اللہ تعالیٰ قسم فرما لیتے ہیں والشفع والوتر. وتر وتر is odd numbers. ٹھیک ہے, 1 3 5 7 9 11. ٹھیک ہے, not divisible by 2.
Shafa'a is divisible by 2. So imagine there's a table and it's too heavy to pick up alone. So shafa'a, एक साइड से आप उठाते हो और दूसरे को कहते हैं दूसरी साइड से तुम उठाओ. शफाअत का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने कुछ नेक अमाल किए हैं और साथ दुआ शामिल हो जाती है या एक रिकमेंडेशन शामिल हो जाती है नबी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. ठीक, अल्लाह ताला कह रहे हैं वला तनफउहा शफाअतुन, नो इंटरसेशन शैल प्रॉफिट एनीवन, किसी को फायदा नहीं होगा सिफारिश से. पर हमें दूसरी जगह तो बताया गया है कि सिफारिश से फायदा होगा, लेकिन सिफारिश वो उसके लिए होगी जिसके लिए अल्लाह ताला इजाजत देंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हाँ आप इसके लिए सिफारिश कर दीजिए. सिर्फ सिफारिश के बेसिस पे ये आयत कह रही है आप छुट नहीं सकते. And it was particularly important considering the viewpoint in Christianity that the only begotten Son was crucified for the sins of humanity. यहाँ कहा जा रहा है वला तनफउहा शफाअ वला हुम युनसरून, they will not be helped. So this ayah 123 is basically saying you're on your own, prepare for yourself. आगे फैमिली का भी आएगा बट पर्टिकुलरली यहाँ पर وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. अच्छा, आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फर्स्ट मेंशन यहाँ पे देख रहे हो. इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलैहिस्सलाम जिनसे लगता है अल्लाह ताला को इतना प्यार है कि हर थोड़ी थोड़ी देर में उनका जिक्र आएगा. जिससे बहुत प्यार होता है ना उसका बहाने बहाने जिक्र आता है, भूलने नहीं देते. अब look at the affection, you will feel the, and you will also see why. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ, पहली चीज मोहब्बत की क्या देख रहे हैं? रब्बहू, अल्लाह ताला खुद ही कह रहे हैं उसका रब हूं. और जब आजमाया इब्राहिम को उसके रब ने, खलीलुल्लाह थे, आजमाए गए, एक दफा नहीं बहुत दफा आजमाए गए. मोहब्बत आजमाइश मांगती है, ऐसे जबानी जमा खर्च नहीं होता. वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन, कुछ बातों से, with certain commands, फअतम्महुन, अतम्मा तमीमीम, पूरा, मतलब उसने हक अदा किया, वो पूरा उतरा, जिसके लिए अल्लाह कह दे वो पूरा उतरा. क़ाला, अब जब वो पूरा उतरा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम बना रहा हूँ. फौरन फैमिली याद आती है. क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे ऑफस्प्रिंग, अल्लाह ताला मेरे बच्चों का क्या होगा? लुक एट द लॉन्ग टर्म प्लानिंग. क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कैन यू सी द फेयरनेस? अल्लाह ताला कह रहे हैं ठीक है तुम्हारे बच्चों के लिए दुआ ठीक है, मेरा वादा तुम्हारे लिए है और जो तुम्हारी औलाद में से तुम्हारे रास्ते पे होगा, अगर जालिम होंगे तो मेरा अहद उनके लिए नहीं है. So even for Ibrahim, it's not like being Ibrahim's children is enough. Being someone's disciple is enough. Being a follower of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is enough. हमें अपना भी तो अमल करना है. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ, और जब हमने बनाया वो घर काबा, अल्लाह हम सब को दोबारा लेके जाए खैर आफियत से. मसाबतल लिन्नासी व अमना, इतनी प्यारी तारीफ है. मसाबा सऊब से है, और सऊब आपको पता होता है कपड़े का टुकड़ा जब डबल लपेट दिया जाता है. सवाब भी इसी से है, कारमा की तरह, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. मसाबा क्यों कहा गया है?
a place of return. Your heart wants to, if you're a mu'min, you want to keep going, keep going, keep going, never enough. मना भी नहीं किया गया कि इतनी दफा जाओ तो उसके बाद नहीं जाओ. मसाबतल लिन्नास, a place of return. मसाबा is also a depression in a well. जो कुआं होता है ना, उसमें एक दबी हुई जो जगह होती है, वहां ही जाके पानी खड़ा हो जाता है. Kind of the center, the crux. wa amna, it's a sanctuary, अमन की जगह. वत्तखिज़ु मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, और कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो खड़े होने की जगह थी ना, और इसकी हिस्ट्री क्या है, अल्लाह की तरफ से जब वो खड़ा कर रहे थे काबा को, तो वो इस पत्थर पे खड़े थे जिसपे उनके कदमों के निशान छप गए हैं, हम आज तक वो देखते हैं. And angels were lifting it up. इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बना लो, यानी जहां जहां इब्राहिम नमाज पढ़ता था ना, वो नमाज की जगह है फॉर ह्यूमैनिटी टिल आखिरा. इब्राहिम का मकाम देखिए. व अहिदना इला इब्राहिम व इस्माइला, और हमने ये वादा लिया इब्राहिम से और इस्माइल से. अल्लाह ताला प्यार बहुत करते हैं और उन्हें काम भी दिए जा रहे हैं. अंतहिरा बैती, कि तुम पाक रखना मेरे घर को. लुक एट द वर्ड बैती, फर्स्ट पर्सन ग्रामेटिकली. अल्लाह ताला को बड़ा प्यार है अपने उस घर से. मेरे घर को पाक रखना, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, और इतिकाफ करने वालों के लिए, who want to meditate, seclude themselves, retreat, वर्रुक्का इस सुजूद, और रुकू और सजदा करने वालों के लिए ये घर साफ होना चाहिए. लेट्स डू अ स्मॉल दुआ फॉर दोज जो उस घर को अल्लाह के पाक रखते हैं. तो बड़े स्पेशल लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने वो मौके दिए हैं. व इसकाला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना. इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका क्या था, जब अल्लाह के लिए काम कर रहे होते हैं ना, साथ साथ दुआएं, वो बड़े कबूलियत के टाइमिंग्स होते हैं. जब आप अल्लाह की रजा का कोई काम कर रहे हो ना, ऐसे होता है ना, जो कोई आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है तो फिर साथ छोटी सी एक सिफारिश भी डाल देता है. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बड़ी लॉन्ग टर्म दुआएं. रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिनन, जब ये बना रहे थे घर ना, वो एक बयाबान है. There's nothing there. It's a desert. कोई आबादी नहीं है. मगर दुआएं देखें, विजन देखें. वर्जुक अहलहू मिनस समरात, और यहाँ के रहने वालों को अल्लाह ताला फल अता कीजिए. मन आमना मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उन्हें अता कीजिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं. आइंदा आने वाली नस्लों के लिए दुआएं मांग रहे हैं, हमारे लिए दुआएं मांग रहे हैं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से हैं, हम उनके फॉलोअर्स हैं, हम उनकी उम्मत हैं. क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला साथ साथ याद दिला रहे हैं, वमन कफरा, और जो कोई कुफर करेगा, फम उम्मत्तिहु क़लीलन, तो मैं उससे टेम्पररी बेनिफिट्स थोड़े से तो इस दुनिया के दे दूंगा. ये क्लियर पता चल गया है. Somebody has a great life in this dunya doesn't mean has a great life in akhirah. فَأُمَتِّهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ, मगर फिर मैं उन्हें फोर्स करूंगा, इज़्तिरार इसी रूट से है, घसीटूंगा आग के अजाब की तरफ, अगर वो दुनिया में मेरी बात नहीं मानेगा. वह बिअसल मसीर, और वो पलटने की बहुत बुरी जगह है. समरात में ऑल काइंड्स ऑफ फूड आ जाता है जी. वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, और जब खड़ा कर रहे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़वाइद, फाउंडेशंस को. तजवीद का कायदा क़वाइद आप पढ़ते हैं ना, फाउंडेशन किसी चीज की होती है. वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत,
گھر کی وہ اسماعیل اور ساتھ بیٹا تھا. بہت پیاری دعا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لیجئے، بے شک تو ہی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. نیکی کا کام کریں نا تو ہیوملٹی کے ساتھ اللہ کرے ہم کریں کہ اللہ قبول فرما لے. کیونکہ ہو سکتا ہے ہم اپنے جانتے میں بہت اچھا کام کریں پر اس میں کوئی ایسی مسٹیک ہو، نیت میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، اللہ نہ کرے، انسان ہے، کوئی خطا ہو گئی ہو. ربنا تقبل منا. مومن کبھی پومپس نہیں ہوتا کہ ہاں یہ تو میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں. وہ رب کو پھر بھی التجائیں کر رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے قبول کر لے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اے ہمارے رب ہمیں بنا دے مسلم اپنے لیے. اور لفظ مسلم کیا ہے؟ سبمٹس، ون ہو سبمٹس. یا رب میک اس سبمسو ٹو یو. ہم آپ کے آگے سر جھکا دیں، ہم آپ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی مرضی اس پہ ہم جھک جائیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا. اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو نہیں بھولے. رمضان کا مہینہ ہے، اپنے بچوں اور اپنی آئندہ آنے والی ذریت کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ میری نسلوں میں خیر ڈال دیں، میری نسلوں میں ایمان ڈال دیں. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ایسی امت ہو جو تیرے لیے مسلم ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اور دکھا ہم کو، سکھا ہم کو مناسک. مناسک، نسک، what is this؟ ریچولز. ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ ریچولز کی کیا ضرورت ہے. He is saying teach us the rituals. وَتُبْ عَلَيْنَا. And we turn to you in mercy. And turn to us in mercy. ہمارے اوپر رحم فرمائیے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے. انک انت التواب الرحیم. بے شک آپ توبہ بہت زیادہ قبول کرنے والے اور ہمیشہ رحم فرمانے والے ہیں. اب یہ آئی جی بہت امپورٹنٹ دعا 129. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اے ہمارے رب اور بھیج ہم میں ایک رسول، ان میں نہیں، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے. That's one of his attributes. اے ہمارے رب بھیج ان میں، یعنی میری جو ذریت ہوگی ان میں، رسولن، یہاں سنگولر ہے، ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتکا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا اس کی ڈسکرپشن آپ کو اس بہت اہم آیت میں مل رہی ہے. جو ان پر آپ کی آیات تلاوت کر کر بتائے گا. ٹھیک ہے، اٹس اے 4-pronged agenda. یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب. اور وہ انہیں کتاب کی تعلیم دے گا. والحکمہ، پوائنٹ نمبر 3. اور انہیں وزڈم سکھائے گا، حکمت سکھائے گا. پوائنٹ نمبر 4. وَيُزَكِّيهِمْ. اور انہیں پاک کرے گا. یہ 4 آپ اپنے دماغ میں لکھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا اور ان کے بعد جو شخص بھی ان کی تعلیم آگے پہنچاتا ہے کسی بھی چھوٹے بڑے فارم میں، یہ 4 things have to be in the syllabus, in the agenda. You can't choose one. پہلی چیز تلاوت. تو حق کا تلاوت ادا کرنا ہے، یعنی اس کے پیچھے پڑ جانا ہے، اسے چھوڑنا نہیں، اور اسے صحیح قرات بھی اس میں شامل ہے، کریکٹلی ریڈنگ اینڈ کریکٹلی انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، یہاں پر آ گیا تجوید اور بیسک فہم. سیکنڈ لیول پر جائیے، تعلیم. تعلیم is something that comes gradually. علم جو کہ درجہ بدرجہ ایک معلم دیتا ہے، اس کے لیے بھی تلاوت ضروری ہے، کیونکہ لگ جانا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کو بھی اور ٹیچر کو بھی. It's a long term project. It goes on till you're alive. ٹھیک ہے.
हिकमत कहाँ से सीखेंगे, विजडम कहाँ से सीखेंगे, इन चीजों की जो पढ़ेंगे उनकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल कहाँ से सीखेंगे, रोल मॉडल से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हिकमत का मायने क्या होता है, करेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर, किस वक्त क्या करना है, कितना करना है, क्यों करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये हिकमत है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सीरा पढ़े बगैर, उनसे सीखे बगैर नहीं आ सकती। चौथी चीज वयुज़क्कीहिम, तज़किया, तरबिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम भी थे, मुरब्बी भी थे। तरबिया, ट्रेनिंग, नफ्स हैज टू बी ट्रेन्ड। अगर लिंग्विस्टिक्स सीख भी लिए, अगर कुरान का तर्जुमा 100% समझ भी आ गया, अगर फिक्र के लॉज भी सारे इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के समझ आ गए, लेकिन अगर आपकी तरबिया नहीं हो रही और आपका तज़किया नहीं हो रहा, then it is incomplete. So just ilm is not enough. You have to remove faults, to cultivate goodness, to nourish that goodness. So tarbiyah of humans, like preparing soil for cultivation. हमने नीयत के हवाले से बात की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्टीमेट लीडर है, उनकी दुआ और विजन देखिए, उन्होंने कहा है, पूरी डिटेल के साथ दुआ की है कि आगे जो एक रसूल आए वो ये 4 काम करे। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, बेशक तू ही हमेशा इज्जत वाला है और हिकमत वाला है। ऑलवेज ऑलमाइटी, ऑलवेज ऑल वाइज। अब अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम, और जो कोई मुंह मोड़ेगा इब्राहिम के तरीके से, who but a foolish person would renounce the faith of Ibrahim, illa man safiha nafsahu, except he who is foolish, जिसने अपनी जान पर जुल्म करना होगा, जो बेवकूफ होगा, वही इब्राहिम के तरीके से मुंह मोड़ेगा। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, वी चोज हिम इन द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड। इस्तफ़ैना, सफ़ा, मुस्तफ़ा का लफ्ज इसी से। व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन, while in the hereafter he will be among the righteous। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो काम सेट हो गया, और उन लोगों का जो उन्हें फॉलो करने वाले हैं। इज़, क्यों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम में क्या ऐसी खास क्वालिटी थी? इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, जब उसके लिए उसके रब ने कहा सरेंडर, सबमिट, सर झुका दो, मुस्लिम हो जाओ। क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं सरेंडर करता हूँ अपने रब के लिए जो तमाम जहानों का रब है। और उन्होंने सिर्फ ज़बानी नहीं कहा, उन्होंने करके दिखाया। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीही व याकूब, ववस्सा, और यही वसीयत थी, एडवाइस थी, विल थी, बिहा, साथ उसके, यानी यही वसीयत छोड़ के गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बनी ही, अपने बेटों में, व याकूब, और याकूब भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का याकूब अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक? पोते, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था ना कि दुनिया में किसी का शजरा यूसुफ के शजरे से अच्छा नहीं है। Because Yusuf alayhi salam was the son of Yaqub, was the son of Ishaq, was the son of Ibrahim. It's 4 generations of prophets of Allah. याकूब अलैहिस्सलाम का यहाँ क्यों जिक्र खास किया गया? याकूब अलैहिस्सलाम का पेट नेम तो नहीं कहेंगे, पेट नेम इज रॉन्ग वर्ड, उनको इजराइल के नाम से भी पुकारा जाता था। तो बनी इसराइल जो नाम निकला है वो इन्हीं से निकला है। आपको पता है सूरह यूसुफ अगर पढ़ी है, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, हेंस द 12 ट्राइब्स ऑफ बेथ इजराइल। वो वस्सा बिहा इब्राहिम, वो बनी ही वो याकूब। इससे एक फॉर सेकेंड जरूर सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या नसीहत करके जाना चाहते हैं, क्या वसीयत करके जाना चाहते हैं?
صرف یہ کہ پیسوں کا معاملہ یا یہ کہ کچھ اور بھی کہ میرے بعد یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا؟ یا بنیا، اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے دین کو. دس وے آف لائف ہیز بین چوزن فار یو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اس حال میں تم مرنا مت مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. یہاں کیا چیز واپس آ گئی؟ پیچھے ہمیں بتایا گیا ایچ ون آف یو از آن یور اون ایونچولی، مگر ادھر فیملی آ گئی. تم نے فیملی کو بھی بتانا ہے، تم نے بتا کے جانا ہے، تم نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، تم نے ان کی تربیت کرنی ہے. ماں کا رول بہت اہم ہے، استاد کا رول بہت اہم ہے، بڑی بہن کا، دادا دادی، نانا نانی، یہ سارے رولز بہت اہم ہیں. Get close to the children around you, nieces, nephews. Sometimes they listen to you, maybe they don't listen to your parents. Be that impactful figure in their life. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام چل پڑے تھے نا. کچھ کہتے ہیں کزنز تھے، کچھ کہتے کزن تھے، کچھ کہتے ہیں نیفیو تھے. impact the people around you on the path of حق. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، تم کیا حاضر تھے یعقوب علیہ السلام کو کے پاس موت حاضر ہوئی؟ When Jacob was faced with death, were you present there? اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ آپ سوچیں انہیں پتا ہے وہ مرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کمٹ کرو، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ All that present day مؤمنین worry about is شادی ہو جائے، میرے مرنے سے پہلے شادی ہو جائے، میرے مرنے سے پہلے گھر ہو جائے. That is also good، اور بالکل کرنا چاہیے. میرے مرنے سے پہلے پڑھ لیں میرے بچے، ایکسلنٹ. یہ فکر کتنی ہے؟ ما تعبدون من بعدی. ایسے لگ رہا ہے فادر مطلب دبنگ طریقے سے پوچھے میرے پیچھے کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. ان بیٹوں نے بھی ڈیٹیل جواب دیا. انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی اور آپ کے فور فادر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، جو کہ ایک ہی الہ ہے، the one God. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم انہی کے لیے مسلم ہیں. یہ جو لیجسی چھوڑی ہے نا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بیٹا موت نہ ہے اس حال میں مگر کہ تم مسلمان نہ ہو، کیونکہ بچے کی آخرت کی بھی پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تل کا امتن، یہ ایک امت تھی، قد خلت، یہ گزر گئی. میں بار بار کیا کہتی ہوں، اسلام فیوچرسٹک ہے. پاسٹ سے آپ سیکھتے ہیں لیکن آپ آگے کی سوچتے ہیں. تل کا امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی، یہ گزر چکی ہے. They were a people that have passed away. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. سورۃ البقرہ is so direct that even if I try to sugarcoat it, I won't be able to and I won't try to. ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. وائسی ورسا، ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ پیچھے اولاد کیا عمل کر رہی، انلیس یہ ہے کہ ان کی تربیہ میں کوئی انہوں نے حصہ ڈالا ہے. تو each one of us has to protect our آخرہ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. جوز اور کرسچنز کیا کہتے تھے ان کو اہل کتاب، کہ تم لوگ ہو جاؤ یا یہودی یا کرسچن ہو جاؤ تو پھر تم رائٹلی گائیڈڈ ہو جاؤ گے، پھر تم راہ ہدایت پہ ہوگے. قل کہہ دیجئے، اب دیکھیں ڈپلومیسی سکھائی جا رہی ہے،
بل ملت ابراہیم حنیفہ. So Ibrahim alayhi salam, remember, is that prophet of Allah on which everybody agrees. Jews بھی اگری کرتے ہیں, کرسچنز بھی اگری کرتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی ان کی لائنیج سے. کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہیے کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے, انسورونگ تھے, فوکسڈ تھے, اپرائٹ تھے, میں تو ان کے کریڈ پہ چل رہا ہوں, میں ان کے طریقے پہ چل رہا ہوں. وما کان من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. قولو, کہہ دیجئے, آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. تم سب کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں, and we believe whatever was revealed to us, یعنی مسلمانوں کے پاس جو قرآن آیا ہے اور جو کچھ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق اور یعقوب کو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا, ہم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. والاسباط, اور ان کے جو فالوورز تھے. اب ان کے اسباط میں ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام ہے, عیسیٰ علیہ السلام ہے, تو آگے ان کا بھی ذکر آ گیا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام, اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا گیا. وما اوتی النبیون من ربہم, اور جو کچھ دیا گیا دوسرے پروفٹس آف اللہ کو بھی ان کے رب کی طرف سے. ہم تو سب پہ ایمان لاتے ہیں, ہم تو کسی کو ڈینائی کر ہی نہیں رہے. اسلام تو ایکچولی بہت ایکسیپٹنگ ہے, صرف ایک چیز پہ آ کر ہمارا بہت فرم فیتھ ہے, because that's very critical to how Islam and Hidayah will be shaped in coming generations, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of Allah. No two ways about that. خاتم النبیین. اس کے علاوہ پچھلے تمام انبیاء کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم. So in terms of respect, honor, belief, we do not discriminate any of them. ہم ان کے بیچ میں فرق نہیں کرتے. یہ تمام اللہ کے پیغمبر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اللہ کے لیے خود کو سرنڈر کر چکے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, تو اگر وہ اسلام لاتے ہیں تمہاری طرح تو یقیناً وہ ہدایت پر ہوں گے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر وہ اس ایمان کو یعنی اسلام کو جو پریزنٹ ڈے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی اسے ریجیکٹ کرتے ہیں تو وہ شقاق میں ہوں گے, وہ آپس میں پھٹ جائیں گے, ڈسینشن میں ہوں گے. They'll divide into sects. بہت بیوٹیفل حصہ ہے قرآن کا. 2 ورڈز ہیں دیکھنے میں, بٹ یہ بڑی طاقت دیتے ہیں جب انسان بڑا ڈاؤن ٹراڈن ہوتا ہے, تکلیف میں ہوتا ہے, کسی سے ظلم سہ رہا ہوتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس میں کتنے ورڈز ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمْ, پس ان قریب کافی ہو جائے گا ان کے لیے اللہ. So if you ever feel very alone, یہ پڑھا کریں. Soon Allah be will your sufficient defender against them. Allah will suffice you for you against them. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ. سبحان اللہ, اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا, اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟ Colors are symbolic. You'll see in many religions there are certain colors that are symbolic. اور آپ کو پتہ ہے Jews had certain colors. Christians yellow color ڈالتے تھے بیپٹائز کرنے کے لیے. رنگ بس اللہ کا خود پہ چڑھنا چاہیے. آپ کو صوفی پوئٹری میں بہت رنگریز, that is all coming from this ayah. It's unfortunate that our sources for learning it is not the original poetry but something else, but this is where it's stemming from. So may Allah subhanahu wa ta'ala actually color us in his color. کسی اور رنگ کی ضرورت نہیں. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا, اور اللہ سے اچھا کس کا رنگ ہے؟
And sibgha is that color which is consciously taken up. ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں کہ آپ کسی رنگ میں غلطی سے گر گئے, آپ پہ چھیٹا آ گیا. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی کے لیے عبادت گزار ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم ہم سے جھگڑا کرو گے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی, یعنی کامن ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کا رب اور نرچرر ہے, سسٹینر ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بیوٹیفل ہر آیت کے اینڈ میں ورڈز آ رہے ہیں. پہلے آیا عابدون, یہاں آ رہے مخلصون. ہم صرف اللہ کے لیے سنسیئر ہیں, ہم خالص ہو چکے ہیں. نو مکسنگ, نو ڈائلیوشن. رنگ بھی جو ہوتے ہیں نا وہ ڈائلیوٹ ہو کے پھیکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. نیا آپ کچھ لے کے آتے ہیں, وہ دھلتے دھلتے ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے خالص ہوتے ہیں تو وہ رنگ بھی خالص رہتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا. Do you claim that Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub and their descendants alayhimus salam were all Jews and Christians? قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے پوچھیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی دی ہوئی ٹیسٹمنی, شہادت کو چھپائے. Who is more wicked than the one who hides the testimony received from Allah? And the thing with Ahle Kitab was they knew and they were knowingly hiding facts. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. لاسٹ آیا آف this, the first para, تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ. وہ ایک امت تھے, وہ گزر چکی. دوبارہ جب آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا سورۃ البقرہ میں, then they are extremely important, their message. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.